بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ اس سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے اوپر تو کوئی آزمائش اور پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے اور ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ اور سب سے سخت تکلیف وہ نبیوں پر آتی ہے، اور اس کے بعد جو نبیوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، نبیوں کے راستے پہ زیادہ چلنے والا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت کرے گا، اس کی طرف پریشانیاں، تکلیفیں اور آزمائشیں اتنی تیزی سے آئیں گی جیسے بلندی سے پستی کی طرف پانی آتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات تو ذہن نشین کر لیں، سمجھ لیں کہ ایمان لانے کے بعد اور اللہ کو راضی کرنے کے بعد آپ پر آزمائش ضرور آئے گی۔ بلکہ ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اور دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو بندہ دین پر جتنا زیادہ عمل کرنے والا ہوگا، دین کے اعتبار سے جتنا پختہ ہوگا، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے اعتبار سے جتنا آگے ہوگا، اس پر اتنی ہی زیادہ اور اتنی بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ دیکھیں، سب سے زیادہ اللہ کے مقرب وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء کی زندگیوں کو ہم دیکھ لیں، آزمائشوں سے بھری پڑی ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جتنا ہم دین پر عمل کریں گے، آزمائشیں اتنی آئیں گی۔ البتہ آزمائشیں آنے کا فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ انسان کے آخرت کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر آنے والی پریشانی، بیماری، تکلیف، مصیبت یہ آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ تو اس کا آسان سا فارمولہ اور آسان سا طریقہ یہ ہے کہ انسان پر جب تکلیف آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، مشکل آئے، تو اس مشکل کے بعد، اس تکلیف کے بعد اگر انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اگر تکلیف آنے کے بعد، بیماری، پریشانی، مشکل آنے کے بعد انسان کی توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے، انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اسباب کی طرف اور اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یہ انسان کے اوپر آزمائش نہیں بلکہ اللہ کی پکڑ ہے اور اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ، میں تو بہت کمزور ہوں، بہت نالائق ہوں، آزمائش کے قابل نہیں، آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آزمائش کو سہ نہیں سکتا۔ اے اللہ، میرے اوپر ایسی آزمائش بھیج کہ جو گزر جائے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔